بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تحریم الکذب۔ الکذب اشد الاشیاء ضررا والصدق اشدها نفعا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه۔ آج کے ہمارے اس مختصر درس میں جھوٹ کی حرمت پر ہم نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا جریمہ ہے، جو سارے فجور کو، سارے شر کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جھوٹ، آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو سارے جرائم، ساری بدترین خوبیاں، بدترین جتنے برائیاں ہیں، بدترین سب اس کو جمع کر لیتی ہے۔ جھوٹ بہت بدترین گناہ ہے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں جھوٹ کی حرمت پر، کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، باب باندھا ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ الکذب اشد ضرر، بدترین اس کا نقصان ہے۔ آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان، دنیاوی اور دنیوی دونوں خسارہ ہے۔ جھوٹا شخص جو ہے قوم میں بدنام شخص مانا جاتا ہے۔ جھوٹے شخص کی سچی بات کا بھی اعتماد نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جریمہ ہے، جھوٹ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے، نیک بناتی ہے، نیک ماحول پیدا کرتی ہے۔ سچائی نیک لوگوں سے ملاقات کرتی، نیک لوگوں کا ساتھی بناتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سچائی سچے لوگوں کو ملانے کی دعوت دیتی ہے، سچا دوست منتخب کرنے کی دعوت دیتی ہے، سچے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ سچائی، ان الصدق یہدی الی البر، اور یہی سچائی اور یہی نیکی، وإن البر یہدی الی الجنہ، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ کون سا راستہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جا سکتی ہے؟
وہ ہے سچائی. سچ اگر انسان ہے تو واقعی وہ جنت کا مستحق ہے. سچ اگر انسان ہے تو ساری خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے، ساری اچھائیوں کا مالک ہو سکتا ہے، ساری نیکیوں کو جمع کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان سیدھا ہو، سچائی پر قائم رہے. وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. جب آدمی سچ بولتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، صدیقہ، آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا ہے. آدمی اگر سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اگر آدمی جھوٹا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اللہ کے یہاں صدیقین کے ساتھ ہو، صدیق لکھا جائے، تو ایک مسلمان سچائی کو لازم پکڑے. جنت میں جگہ بنانے کا ذریعہ ہے سچائی. صدیق کا خطاب ملنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک مسلمان سچ بولے. جھوٹ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. فجور والفسق، معاصی، اس میں جامع لکل شر. فجور جو ہے ہر شر کو جمع کرتا ہے، جتنے شر ہیں سب کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ جھوٹ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. شر، جھوٹا شر کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ شر کی طرف لے جاتا ہے، شر کے راستے کو ہموار کرتا ہے، بدترین لوگوں کے پاس لے جاتا ہے. یہ جھوٹ بدترین مخلوق کا ساتھی بناتا ہے، بدترین راستے کو لے جاتا، دکھلاتا ہے، جرائم کے راستے کو لے جاتا ہے، زناکاری، شراب نوشی کے راستے کو لے جاتا ہے، عیاشی اور جتنے جرائم دنیا کے، اس راستے پر لے جانے کا ذریعہ یہ جھوٹ ہے. یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور یہی فسق و فجور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے فسق و فجور. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. فجور، جھوٹ اور فجور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اور یہی جھوٹ، یہی معصیت، یہی شر اللہ کے یہاں کذاب ہونے کی علامت ہے. اللہ کے لکھ دیا جاتا ہے یہ کذاب ہے. جھوٹ بولتا ہے شخص، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا. جھوٹا ہے یہ جھوٹا شخص ہے. دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اللہ کیا بھی مہر لگ جائے گی کہ جھوٹا شخص ہے. یہ جھوٹ بہت بڑا جریمہ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، برے ساتھی کو ہموار کرنے کا ایک راستہ ہے. اللہ جھوٹ خرافات سے بچے. اور یہی جھوٹ منافقت ہے. دوسری حدیث عن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ
کان منافقا خالصا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار ایسی خصلتیں ہیں جن کے اندر پائی جائے گی کان منافقا خالصا، پیور منافق ہوگا، وہ پیور منافق ہے۔ چار خصلتیں جن میں پائی جاؤ پیور منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلہ منہن کانت فی خصلہ من النفاق، اور جس کے اندر ایک صفت ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ پہلی صفت منافق، پیور منافق کی پہلی صفت خیانت کرنا۔ اذا اؤتمن خان، خان کے معنی خائن، خیانت کرنے والا، امانت میں خرد برد کرنے والا، امانت کو پامال کرنے والا، امانت کو کھانے والا، امانت میں جو ہے خرد برد کرنے والا اور اس میں کمی بیشی کرنے والا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات میں جھوٹ بولنا، یہ کس کی صفت ہے؟ مسلمان کی صفت نہیں ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، یہ صفت ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کا ماحول، بات میں جھوٹ، بات میں جھوٹ، ہر شخص کی زبان پر جھوٹ ہے۔ ڈرنا چاہیے، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ پیور منافق کی علامت ہے، اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین ٹھکانہ جہنم کا۔ اذا حدث کذب واذا عاہد غدر، غداری کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، اسی کا نام غدار کہا، یہ غدار ہے۔ عہد و پیمان کو توڑ دینا، عہد و پیمان کی مخالفت کرنا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یہ غداری کرنا۔ مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان سیدھا ہوتا ہے، سچ بولنے والا، وعدہ کو پورا کرنے والا۔ یہ وعدہ شکنی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو تو فسق و فجور، گالی دینا۔ جھگڑا بھی ہو تو تہذیب کے دائرے میں، لیکن تہذیب سے ہٹ کر کے گالی، ماں بہن کی گالی دینا۔ وَإِذَا خَاصَمَ، مخاصمت، جھگڑا ہو تو جھگڑے میں گالی گلوچ دینا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے۔ گالی گلوچ اور وعدہ خلافی اور کذب بیانی سے امت کو محفوظ رکھے، جو جریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر، ہم تمام مسلمانوں کو سچ بولنے، سچائی کو باقی رکھنے، سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔